بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل اینڈ بینیفیشل. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. سو گائز, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علم البلاغہ کے اندر ہم نے جو دروس کنزیکٹیولی شروع ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا الا نحی اور امر تک, اور اس کے ساتھ اسلوب القصر بھی ہم نے پریویس لیکچر میں کیا ہے کہ قصر کیا چیز ہے. یہ چونکہ یہ ایسی بات تھی جو کہ بلاغہ کے ساتھ ریلیٹڈ تھا, اور بلاغہ کے اندر ہم نے اس کی جو فصاحت ہے وہ ہم نے واضح کر دی کہ کیا چیز امر میں کتنی شکلوں پر امر آ سکتی ہے, کتنی شکلوں پر ہمارے ساتھ جو ہے نا نہیں آ سکتی, اور کتنی شکلوں پر ہمارے ساتھ استفہام یعنی سوال ہمیں پوچھا جا سکتا ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے علم البیان کے اندر تشبیہ کے ساتھ. تو سب سے پہلے علم البیان کی تعریف کرتے ہیں. هو علم يعرف به ایراد المعانی الواحد بطریق مختلفۃ. یہ وہ علم ہے جس سے ہم کسی لفظ کے معانی کی جستجو کرتے ہیں, اس کو معلوم کرتے ہیں, لیکن طریقے مختلفہ سے. بوضوح الدلالہ, وضوح الدلالہ یعنی واضح دلیلوں سے, علی ذلک المعانی کأن تعبر عن العلم والحکمت, جس طرح کہ یہ معانی علم اور حکمت سے تعبیر کی گئی ہے. یعنی ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, لیکن ہم ہٹ کر اس وضع کردہ معنی کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. مثلا میں کہوں کہ علی شیر ہے, تو ابھی یہ شیر کا لفظ اردو کے اندر ایک جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ جنگلوں میں رہتا ہے, لیکن یہاں پر میں نے علی کو شیر اس لیے کہا کہ وہ بہت بہادر ہے. تو یہ جو وضع کیا گیا تھا جس لفظ کے لیے, جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا تھا, میں نے وہ نہیں بلکہ دوسری معنی میں اس کو استعمال کیا. تو یہ علم بیان کہلاتی ہے. العلم نہر والحکم بحر. اچھا, العلماء حول النہر یطوفون والحکماء وسط البحر یغوصون بحاجت مختلف بعضها اوضاع الدلالہ. یہ انہوں نے ایک مثال بھی اس کی دی ہے. چلو ہم آگے اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ علم المعانی میں کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے آتی ہے التشبیہ. تشبیہ کی تعریف ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. تشبیہ, اچھا, التشبیہ ببیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفت او اکثر بادات ہی الکاف او نحوها ملفوظۃ او ملحوظۃ. اچھا, یہ تشبیہ جو ہے, تشبیہ یہ ہوتی ہے شیء یا اشیاء, شیء یا اشیاء یعنی ایک چیز یا بہت ساری چیزیں, شارکت غیرہا جو کہ دوسرے کے ساتھ شرکت کرتی ہے, فی صفت کسی صفت میں, او اکثر بادات غی ہے, یا اس کے اندر یا تو ادات استعمال ہوگا. دیکھو ادات کا لفظی کو ادات کہتے ہیں, وہ خاص رموز یا وہ خاص الفاظ جو ہم یوز کرتے ہیں مختلف چیزوں کے. مثلا ادات السوالیہ الگ ہے, ادات الاستفہام الگ ہے, ادات النحی الگ ہے, ادات الامر الگ ہے. تو یہ جو ہے نا مختلف ادات یعنی مختلف الفاظ جو کہ یوز ہوتے ہیں کس چیز کے لیے, تشبیہ کے لیے. جس طرح کا ہے, جس طرح انگلش کے اندر لائک ہے, اور انگلش کے اندر لائک اینڈ ایز اٹ از the light is shining as the moon, so as it here is the اداتی تشبیہ. یہاں پر یہ جو ہے نا میٹافور یا سمیلی کی اس کے دے رہا ہے. تو جو سمیلی کے اندر ہم ایز اور لائک استعمال کرتے ہیں نا, تو وہی ہم اس کو ادات کہتے ہیں عربی کے اندر, یا جیسا کہ تو اردو کے اندر. تو یہ ادات ہے, یعنی ان چیزوں کے ذریعے تشبیہ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا, شارکت, اس کو شرکت کرنا دوسرے کے ساتھ کس چیز میں, صفت او اکثر, ایک صفت میں یا بہت ساری صفات میں وہ شرکت کرتی ہے,
اچھا، کبھی کبھی یہ ادات جو ہے یہ ملفوظہ ہوتی ہے، کبھی ملحوظہ ہوتی ہے۔ ملفوظہ یعنی اس الفاظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسد شیر کی طرح، محمد شیر کی طرح ہے، محمد شیر کی طرح ہے، تو یہ کی طرح ہے جو ہے یہ ملفوظہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ملحوظہ ہوتے ہیں کہ محمد شیر ہے۔ اب یہاں پر کوئی کی طرح، جیسا کہ یہاں اسی طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہو، محمد از لائن، تو لائن از لائک اے لائن نہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، از بریو ایز لائن، یہ بھی نہیں، لیکن کیا کہا، ڈائریکٹ ملحوظہ کر دیا۔ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کون سی ادات استعمال ہو رہی ہے، وہ اس سچ نہیں، اس کو ملحوظہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو تشبیہ کی ڈیفینیشن، بے بیان ان شیئن، یہ کسی چیز کی بیان ہے، او اشیاء، یا بہت سارے چیزوں کی، شارکت جنہوں نے شرکت کی ہے، غیرہا فی صفت، کسی ایک صفت میں یا بہت ساری صفات میں، او اکثر یا بہت ساری صفات میں، بے ادات، وہ ادات کے ذریعے، وہ ادات کیا ہے، ہے الکاف، وہ کاف ہے، محمد کل اسدی، یعنی محمد اسد کی طرح ہے تو کاف ہے، او نحوها ملفوظۃ او ملحوظۃ، یا کبھی کبھی یہ ہمیں الفاظ، یہ جو کاف ہے یا ادات ہے، یہ ہمیں جملے میں نظر ہی نہیں آتا، تو کیا نظر آتا ہے کہ محمد اسد، او ملحوظۃ، یا کبھی کبھی یہ ہمیں الفاظ میں ملفوظہ الفاظ میں نظر آتا ہے اور ملحوظہ الفاظ میں نہیں ہوتا، لیکن اس کی مثال انشاءاللہ جملے میں ہم پھر دیں گے بعد میں، ٹھیک ہے، یہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ بس نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آئے گا۔ ارکان التشبیہ، ابھی تشبیہ کی کتنی رکن ہے، کتنی فلرز ہے اس کی۔ المشبہ، مشبہ وہ چیز ہے جس کی تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ بھی یہ وہ چیز ہے جس سے دی جاتی ہے، تو محمد جو ہے وہ مشبہ ہے، شعر جو ہے مشبہ بھی ہے، وہ ادات التشبیہ، جو چیز ادات ہم یوز کرتے ہیں، ادات کا تو معنی سمجھ آئے گا، دیٹ از لائک، لائک، اور جیسا کہ، کی طرح، تو یہ سارے کیا ہے، ادات ہے، ٹھیک ہے۔ ووجہ التشبیہ، ووجہ الشبہ، اور اس کے اندر شبہ کیا ہے، یعنی اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، کون سی کوالٹی، کون سی خامی یا خوبی اس کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کبھی خامی بھی ہو سکتی ہے، کبھی خوبی بھی سکتی ہے، کوئی کہے کہ علی، یا ہم کہیں نا عاصم بالکل لومڑی کی طرح ڈرپوک ہے، تو یہ تو خامی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، خامی ہو گئی، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خامی کے اندر پھر یہ ادات انہوں نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈرپوکیت، یہ خامی ہے، دونوں کے ساتھ، دونوں میں ایک جیسا ہے، وہ بھی ڈرپوک ہے، یہ بھی ڈرپوک ہے۔ یا میں کہوں محمد شیر ہے، تو محمد کے اندر بہادری کی جو صفت ہے وہ شیر کے ساتھ سیم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کی مثالیں جوڑے پڑھتے ہیں۔ اچھا، قال تعالی فی شان بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلوں کے بارے میں فرمایا، بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اس مثال کے دیکھو۔ اچھا، اس میں مثال نیچے آؤ، اچھا، صفة قسوة في قلوبهم لأن هذه الصفة في الحجارة لمحسوس أقوى أو أوضح، وكذلك عندما أردنا أن نوضح السرعة للانقضاء ساعات۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ پتھر بھی انتہائی سخت ہوتی ہے اور ان کے دل بھی انتہائی سخت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان ہی نہیں رہے تھے، تو پتھر کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی۔ کل یہ ادات کیا ہے، کاف کی ادات استعمال کی ہے، یعنی کاف کے ذریعے۔ حجارہ یہ ہے پتھر، تو یہ مشبہ بھی ہے، اور قلوب یہ مشبہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تمر الساغات السرور والبہجۃ کأنہا الصوانی فی سرعۃ انقضائها۔ اچھا، کہتے ہیں کہ خوشی اور سعادت کے دن جو ہے وہ کیا ہوتے، بالکل سیکنڈوں کی طرح نکل جاتے ہیں، تو سیکنڈ السوانی، سیکنڈ کو کہتے ہیں نا، تو یہ سوانی سے انہوں نے کأنہا سوانی، یعنی بالکل وہ یہ جو لمحات ہیں نا، یہ بالکل سوانی کی طرح ہے۔ تو اب خود سوچیں
کہ انہوں نے سیکنڈ جس طرح جلدی گزرتا ہے اس طرح خوشی کے لمحات بھی جلدی گزرتے ہیں. ساعات سرور خوشی کے لمحے والبہجہ جو اس کو کہتے ہیں ہیپینس کو. تو یہ بالکل ثوانی کی طرح ہے فی انقضائها یعنی اپنی گزرنے میں. تو ان کے اندر سرعت کی جو کوالٹی ہے نا سرعت وہ سیم ہے یعنی دونوں تیزی ہے ان دونوں کے درمیان. ابھی نیچے انہوں نے اس کی کیا کیا بس انہوں نے اس کا خاص بات انہوں نے نہیں لکھی اس میں. ٹھیک ہو گیا. قال مطلب بھی کہتے ہیں وَمَا الْخَيْلُ إِلَّا كَالصِّدِّيقِ قَلِيلًا وَإِنْ كَثُرَتْ فِي غَيْنٍ مَنْ لَا يَجْرِبُ. کہتا ہے کہ آج کے دور میں وَمَا الْخَيْلُ کوئی گھوڑا ہی نہیں مل رہا بالکل دوست کی طرح. یعنی آپ نے نیچے اس کو ذرا پڑھتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا. اوراد المتنبی ان یعبر عن القلة الخیول الکریمہ الاصلیہ. کہتے کہ اصلی سا کوئی نسلی گھوڑا ہی نہیں ملتا ہمیں. بین الخیول الکثیرہ فعقد مماثلۃ بینہا وبین الاصدقاء الاوفیاء. اچھا کہ جس طرح ایک اچھا سا دوست ہمیں نہیں ملتا کہ وہ ہم سے وفا کرے وہ ہم سے وفادار رہے اسی طرح ایک اچھا سا گھوڑا نسلی گھوڑا بھی ہمیں نہیں مل رہا خاندانی کہ جو ہم سے وفا کرے. اور جو عرب لوگ تو گھوڑے کے زیادہ وہ تھے شوقین تھے یہ چیزیں پالتے تھے. تو کیا کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں جو صفت مشترک ہے وہ کیا ہے اوفیا ہے یعنی وفا ہے. وفا کہ وہ وفا دوست کی جو وفا ہے اور گھوڑے کی وفا انہوں نے سیم ٹھہرائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تشبیہ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ان دونوں میں کس صدیق کو دیکھو کاف کے ساتھ آیا ہے کس سوانی کا انہ سوانی یہ جو کاف کے ساتھ انہوں نے دیا ہے کل ہجارہ یہ ساروں میں کاف ذکر ہوا ہے یعنی ادات یہ ملفوظہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تشبیہی ملفوظہ ہے اور اس کے بعد میں آئے گا ملفوظہ کی اقسام بھی آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ ہم نے لفظ کاف کے ساتھ یہ دیکھو نا کہ انہ یہ لفظ ان تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جاؤ. ہاں یہ بات ہے کہ مشبہ کسے کہتے ہیں شیء الذی یراد التشبیہ یسمى مشبہ. جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے وہ مشبہ ہے جس چیز سے دیتے وہ مشبہ بھی ہے. اچھا وہ یشبہ اس میں طرف انتشاء. اچھا یہ دونوں جو ہے یہ فلرز ہے تشبیہ کی. ٹھیک ہے. مشبہ بھی صفت مشترک وہ بھی وجہ شبہ ہے. صفت مشترک کون سی ہے مثلا جس طرح اسد جو ہے وہ شیر کے اندر اور اسد کے اندر صفت مشترک تھی بہادری. لومڑی کے اندر اور عاصم کے اندر صفت مشترک تھی ڈرپوکی اور بزدلی. اور ان کے دلوں کے اندر اور فتر کے اندر صفت مشترک ہے سختی یعنی سختی. اسی طرح خیل کے اندر یعنی گھوڑوں کے اندر اور دوستوں کے اندر صفت مشترک تھی وفا. یہ ہم نے جو ڈسکس کیا. ٹھیک ہو گیا. سو گائز اس کو آپ کریں دیکھیں اینڈ مزید یہ کہ یہاں پر ایسی کچھ اور تو نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. رب اللیل کأنہ صبح فی الحسب فی الحسن وإن كان اسود تیسان وساحر كوالجنة الحب اللون والقلب المحب فی حفقان. اچھا اس کو تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن ایک مومن دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا جو کہ خود کو مضبوط بناتے خود ایک دوسرے کے ذریعے. تو یہ کالبنیان یہ مضبوطی کی وجہ یعنی ان کے اندر ایک جوڑ ہے جوڑ اس جوڑ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہو. یہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے ٹھیک کالبنیان کاف کے ساتھ یہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کل اسی طرح ایک اور مثال آپ کو کیا دوں انت کالبحر فی السماحة والشمس علوا والبدر فی الاشراق. یعنی اپنے سماحت میں آپ جو ہے نا شاعر کہتے ہیں اپنے سماحت میں آپ بالکل سمندر ہے. والشمس علوا والبدر فی الاشراق اور بدر جو اشراق میں آپ بدر کی طرح ہے. بدر وہ 14ویں چاند کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ اتنے. اچھا رب اللیل کأنہ الدہر طولا یہ سمپل ہے سارے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں. سو گائز دس واز ٹوڈیز لیکچر. سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ود ارکان التشبیہ. اوکے ارکان التشبیہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. سو